ویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم ترکی، پاکستان اور آذربائیجان کے مشترکہ کان ایئر کرافٹ پروگرام کی ڈیولپمنٹ ہسٹری کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ کان فائٹر جیٹ کی اہم خصوصیات اور ہتھیاروں سے متعلق تجزیہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سو لیٹس بگن۔ ویوز کان ایئر کرافٹ ترکی کے نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام کے تحت بنایا جانے والا 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے۔ اس طیارے کو ترکی کی ایک مایہ ناز دفاعی کمپنی ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ بنیادی طور پر ایک ٹوئن انجن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے جو ہر طرح کے موسمی حالات میں آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے کو ترک فضائیہ میں موجود پرانے F-16 ایئر کرافٹس کو ریپلیس کرنے کی غرض سے بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی یہ ایئر کرافٹ دوسرے دوست ممالک کو بھی ایکسپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس طیارے کی فرسٹ فلائٹ دسمبر 2023 تک متوقع ہے، جبکہ اس کو 2028 تک ترک فضائیہ میں باقاعدہ انڈکٹ کیا جائے گا۔ ویوز TFX یعنی کان ایئر کرافٹ ترکی کا پہلا 5th جنریشن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہوگا جسے ہر طرح کے ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ اور الیکٹرانک وارفیئر مشنز کو پرفارم کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس ایئر کرافٹ کی اسپیسیفکیشنز کی بات کریں تو اس کی لمبائی 22 میٹر، ونگ سپین 14 میٹر جبکہ اونچائی 6 میٹر ہے۔ اس طیارے کی میکسیمم سپیڈ 2 میک ہے جبکہ اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 30,000 kg ہے۔ کان ایئر کرافٹ کو 2 جنرل الیکٹرک کے F-110 انجن سے پاور کیا گیا ہے جو اس کو 27,000 پاؤنڈ کا تھرسٹ مہیا کرتے ہیں۔ یہ ایئر کرافٹ مختلف قسم کے ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز کو کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ ایک 25 ملی میٹر گن بھی اس طیارے کے ویپن پیکج کا حصہ ہے۔ دیگر سسٹمز میں ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر سیوٹ اور پائلٹ کے لیے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے کی ترتیب شامل ہیں۔ ویوز بہت سے ترک دفاعی تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ کان ایئر کرافٹ ہر لحاظ سے امریکی F-22 ریپٹر اور F-35 جیٹ سے بہتر ایئر کرافٹ ہوگا۔ ویوز ترکی کئی سالوں سے اپنے فضائیہ کے زیر استعمال پرانے F-16 کو نئے اور جدید 5th جنریشن ایئر کرافٹ سے ریپلیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ترکی نے امریکہ کے F-35 ایئر کرافٹ پروگرام میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ ترکی F-35 ایئر کرافٹ پروگرام کے بہت سے سب سسٹمز اور پرزجات کو مقامی سطح پر تیار کر چکا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ترکی نے 100 کے قریب جدید F-35 طیاروں کی ایکوزیشن کے لیے امریکہ سے درخواست کی، مگر امریکہ نے ترکی کی جانب سے رشین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری کو بنیاد بنا کر یہ طیارے ترکی کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ترکی نے 5th جنریشن ایئر کرافٹس کو مقامی سطح پر تیار کرنے کا ارادہ کیا۔ فیڈز 2011 میں ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری ایجنسی اور ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے مابین 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے کنسپچول ڈیولپمنٹ کے لیے باقاعدہ معاہدہ طے پایا، جس کے تحت ٹائے اور تساس انجن انڈسٹریز نے اس ایئر کرافٹ کے ڈیزائن اور دیگر ڈیولپمنٹ پروسیسز کو لیڈ کرنا تھا۔ ترک حکومت نے 2 سالہ کنسپچول ڈیزائن فیز کے لیے تقریباً $20 ملین کی خطی رقم مختص کی۔ سال 2015 میں ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے اس ایئر کرافٹ کے 3 پوٹینشیل ایئر فریم کنفیگریشنز تیار کیے گئے، جن میں FX-1 ٹوئن انجن F-22 ریپٹر لائک کنفیگریشن، FX-5 سنگل انجن F-16 لائک کنفیگریشن اور FX-6 کیناٹ ڈیلٹا ڈیزائن سنگل انجن ساب 6S-39 گرپن لائک کنفیگریشنز شامل تھیں۔ ان تمام ڈیزائنز کی ڈیٹیل سٹڈی مکمل ہونے کے بعد اس وقت کے ترک وزیر اعظم احمد ڈاوٹوغلو نے اعلان کیا کہ ترکی کا 5th جنریشن ایئر کرافٹ ایک ٹوئن انجن فائٹر جیٹ ہوگا۔ TFX کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سی غیر ملکی کمپنیوں جیسا کہ برٹش BAE سسٹمز اور رائلز رائلز کو بھی آن بورڈ لیا گیا۔ کان ایئر کرافٹ میں استعمال ہونے والے انجنز کی تیاری کے لیے مختلف کمپنیوں سے روابط قائم کیے گئے، جن میں یورو جیٹ اور رولز رائس قابل ذکر ہیں، مگر بہت سے مسائل کی وجہ سے ان کمپنیوں کے پروپوزلز کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اکتوبر 2018 میں ترکی کے لوکل میڈیا نے خبر جاری کی کہ ترکی اپنے TFX ایئر کرافٹ کے انیشیل پروٹوٹائپس کو جنرل الیکٹرک کے F-110 انجنز سے انٹیگریٹ کرے گا۔ اس سلسلے میں جنرل الیکٹرک نے ٹوٹل
10 انجنز میں سے کچھ یونٹ ترکی کو ڈیلیور کیے۔ ویوز ترک ڈیفنس انڈسٹری ایجنسی نے اعلان کیا کہ ترکی کان ایئر کرافٹ کو بنیادی طور پر 3 فیزز میں تیار کرے گا۔ فیز 1 کے دوران اس ایئر کرافٹ کے انیشیل ڈیزائن اور دیگر ریکوائرمنٹس کی تکمیل کرنا تھی۔ مزید برآں فیز 1 میں ہی اس ایئر کرافٹ کے پہلے پروٹوٹائپ کو رول آؤٹ کیا گیا، جس کا مقصد اس طیارے کی کریٹیکل ڈیزائن ریویو سے متعلق سرگرمیوں کو انجام دینا تھا۔ اس فیز کا دورانیہ 2022 سے 2029 تک ہے۔ فیز 2 کا مقصد ٹی ایف ایکس ایئر کرافٹ کے ڈیٹیل ڈیزائن اور کوالیفیکیشن ایکٹیویٹیز کا کام مکمل کرنا ہے، جبکہ اسی فیز میں کان ایئر کرافٹ کے 3 پروٹوٹائپ سمیت 10 ایئر کرافٹس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اور یہ ایئر کرافٹ 2030 سے 2033 تک ترک فضائیہ کے حوالے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ فیز 3 میں اس طیارے کی سیریل پروڈکشن کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا، جو 2034 سے 2040 تک جاری رہے گی۔ ویوز ترکی کان ایئر کرافٹ کی تیاری کے لیے دیگر دوست ممالک جیسا کہ پاکستان اور آذربائیجان کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے، جس کے بعد اب پاکستان اس پروگرام کا باقاعدہ حصہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت ٹی ایف ایکس ایئر کرافٹ کے بہت سے سب سسٹمز کو پاکستان میں مینوفیکچر کیا جانا ہے۔ اس شراکت داری سے کان ایئر کرافٹ کی یونٹ کاسٹ کو کم کرنے اور پروڈکشن سپیڈ بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ویوز امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔